پیارے دوستو، آج ہم بابا فرید گنج شکر اور ایک اللہ والے بزرگ درویش جنہوں نے ایک روٹی کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا، آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ یقیناً آپ کے نالج میں اضافہ ضرور کرے گا۔ اس لیے گزارش یہی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پاک پتن شہر میں ایک بڑا مولوی رہا کرتا تھا، جو ویسے تو نماز روزے کا پابند تھا، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ اگر کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ اسے جکڑ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا، کیوں بھیک مانگتے ہو؟ بھیک مانگنا تو اسلام میں پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ لوگ کہتے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہم مستحق ہیں، غریب ہیں، ہماری مدد کر دو، لیکن وہ ان کو دھتکار دیتا۔ لوگوں کے سامنے وہ ایک اچھا عبادت گزار بندہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس سے سوالوں کے جواب بھی پوچھتے، کیونکہ اس کو قرآن پاک بھی حفظ تھا اور اس کا جواب بھی اس کو آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مکروٹ ہو گیا کہ مجھ جیسا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں۔ ایک دن اس کے کانوں میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت آئی کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے عالم دین بھی جاتے ہیں اور ان کے بیان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ درویش اللہ والا کیسے بڑا عالم بن گیا اور میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ ایک دن اس کا ایک شاگرد اس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہ بولا، مولوی صاحب میں بابا فرید کی محفل سے آیا ہوں، اور کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ وہی اسلام کبھی سوچا نہیں تھا، ورنہ ہمیں تو ڈرایا جا رہا تھا اسلام کے نام پر۔ انہوں نے تو ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت ہی ڈال دی۔ میں تو اب ان کی مجلس میں روز جایا کروں گا۔ اس کے بعد اس کی بات سن کر وہ مولوی کھول گیا۔ اس نے کہا، یہ میرا شاگرد، اور اب یہ اس فقیر، اس نادار اللہ والے کی اس جھونپڑی میں جائے گا بیان سننے کے لیے؟ آپ سے نفرت کرنے لگا اور ہر وقت آپ کو الٹا سیدھا بولا کرتا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بابا صاحب کی مجلس میں آنے جانے لگا، اس لیے نہیں کہ آپ کے دل کو چھو جانے والی باتیں سنے گا، بلکہ وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے وہاں آتا اور بڑھ چڑھ کر بحث کیا کرتا۔ ایک دن وہ آپ کی محفل میں آنے کے لیے بن ٹھن کر راستے میں اسے فقیر ملا۔ کہا، میں بڑا ہی غریب ہوں، بہت مسکین ہوں، 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو وہ غرور سے کہنے لگا، تو یہاں آ کر کیا مانگ رہے ہو؟ مجھے بیکاری بالکل پسند نہیں، تو یہاں سے دفع ہو جا، اپنی شکل گھوم کر دیکھ نہیں رہا میں کسی خاص کام سے جا رہا ہوں؟ وہ بڑا دکھی ہوا۔ اس نے کہا، اب ایک مجبور انسان ہوں، ورنہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ایک روٹی ہی تو مانگ رہا ہوں۔ مولوی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تم جیسے لوگوں کے لیے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کو بہت ذلت سے وہاں سے بھیج دیا۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ بابا صاحب وہاں پر ایک بہت اہم آیت کی تفسیر بتا رہے تھے، تو وہ بھی وہیں بیٹھ گیا اور بے حد بیزاریت سے آپ کے کلام کو سننے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس کی طرف دیکھ کر کہا، جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، آپ تو سب کچھ بول رہے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ یہ طنز کیا تھا۔ بابا صاحب نے کہا، ایک سوال پوچھوں؟ جی ہاں پوچھئے، میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ قرآن کو بھلا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ مولوی صاحب، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ یعنی ہمارے دین اسلام کی اصل کیا ہے؟ وہ کون سے اسلام کے ستون ہیں، یعنی پلز ہیں کہ جن کو پورا کر کے ایک مسلمان کہلاتا ہے؟ اسلام کی عمارت جن فرض پر کھڑی ہے، ان کے نام بتا دیجئے۔ مولوی صاحب نے بڑے مسخرے والے انداز میں کہا، واہ جی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ بابا صاحب نے کہا، فرما دیجئے، پوچھ رہا ہوں نا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ ایک معمولی سا مسلمان بھی جانتا ہے، بچپن سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان یعنی پلز ہیں۔ بابا صاحب نے پوچھا، کون سے؟ اور کلمہ یعنی اللہ کو ایک ماننا اور محمد عربی اس کے آخری رسول ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بابا صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب آپ ایک اہم بات کو تو چھوڑ گئے ہیں۔ مولوی نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، آپ نے کوئی نیا اسلام بنا لیا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، میں نے کوئی نیا اسلام تو نہیں بنایا، لیکن اسلام کا ایک اور نہایت ضروری اور اہم ستون بھی ہے، جسے آپ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ مولوی بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا، کون سا ستون؟ بابا صاحب نے جواب دیا، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر اس عالم کو بڑا غصہ آیا۔ غضبناک اوبر کہنے لگا، تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، میں نے جو بات حدیث میں نہیں سنی ہے وہ تم کہتے ہو۔ بابا صاحب کی مجلس سے کہہ کر باہر نکل گیا۔
کہ درویش تو اللہ والے کے دین میں کوئی نئی بات لانا کتنا غلط ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی محفل میں آیا ہی نہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد مولوی حج کے لیے مکہ معظمہ گیا اور 7 سال تک وہاں پر رہتا رہا۔ وہاں پر رہ کر عبادت کے علاوہ 7 حج بھی کیے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ اپنے وطن واپس جاتا ہوں، کیونکہ یہاں میں نے بہت پڑھ لکھ لیا ہے، خوب عبادت بھی کر لی ہے، اجر اور بھی کر لیے ہیں۔ خبر لیتا ہوں میرے وطن میں لوگ کیسے ہیں، ذرا ان پر جا کر اپنے علم کی میں گھاگ تو بٹھاؤں، اتنا بڑا عالم جو بن گیا ہوں۔ اب 7 سال کی اس کا جہاز طوفان میں پھنس گیا۔ کچھ ایسی تباہی مچی کہ سمندری جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اتفاق سے عالم کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر اس نے اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ 3 دن تک سمندر کی بے واق لہروں کے بیچ ڈولتا رہا، پھر وہ تختہ بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ اس جہاز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان نہیں بچی تھی۔ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک وہ طوفان تھا، سمندر کی بے رحم موجوں نے سب کو نگل لیا تھا۔ ان کی جان بخشی ہو گئی تھی۔ خیال تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن بڑی مشکل کے بعد بھی انہیں اس علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے مولوی کا حال برا ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کے فاقے تھے جس میں بے حال کر دیا تھا، اور وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ کوئی گھاس تھی، نہ کوئی پھلدار درخت، نہ پانی۔ بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا اب یہاں بھوک سے مرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میری جان بچائی ہے تو ایسے تو نہیں مروں گا، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ابھی وہ عالم انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، ہم کھانا بیچتے ہیں، ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال لگایا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آ گیا اور کہا، کھانا صرف پیسے دینے پر ملتا ہے۔ مولانا نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، اللہ مجھ پر مہربانی کرو، میں بہت بھوکا ہوں، بھوک سے مر جاؤں گا، میری آنتیں قل ہو اللہ احد پڑھ رہی ہیں۔ وہ شخص نے کہا، روپیہ ہے تو کھانا لے لو، نہیں تمہیں چلا جاؤں گا۔ مولوی نے اس شخص کو کام کی بہت ساری باتیں بتائیں، حدیثیں سنائیں۔ کسی بے کس پر رحم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، کسی بھوکے کو روٹی دینا بہت بہترین کام ہے، صدقہ ہے۔ پھر بولا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں ایک مسلمان ہونا تو مجھے کھانا کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم کو پتا ہے میرے پاس اس وقت ایک پھوٹی کوڑی نہیں، ورنہ میں تمہیں سونے سے نہلا دیتا۔ اتنا سارا پیسہ تھا میرے پاس، اتنا پیسہ میں نے کمایا تھا، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں، وہ سب کچھ سمندر میں بہہ گیا ہے۔ مولوی نے اس آدمی کے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ اس عالم کو کھانا وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ عالم نے کہا، تم کتنے بے رحم ہو، تمہارا دل کتنا سخت ہے کہ ایک شخص یہاں پر 3-4 دن سے بھوکا ہے، اس نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، روٹی کا ایک نوالا نہیں کھایا، کیا تم اس کو روٹی نہیں دے سکتے؟ بندہ خدا پر اتنا زیادہ جبر کرنا ٹھیک نہیں، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ ایک روٹی کا ہی کہا ہے۔ شخص نے پوچھا، تو آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ عالم نے بتایا، میں 7 حج کر کے آ رہا ہوں، مکہ معظمہ میں رہتا تھا۔ آدمی نے کہا، اگر 7 حج کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دیتا ہوں۔ پہلے تو عالم بڑا ہچکچایا، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے جا رہا ہے تو سوچنے لگا کہ جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ 7 حجوں کا ثواب اس کو دے دیا جائے۔ وطن والے تو یہی خیال کریں گے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے حج اسے دے دیے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو آواز دی اور کہا، 7 حجوں کا ثواب تمہاری نظر، اب مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کھانا عالم کے آگے رکھ دیا۔ کھانا جلدی جلدی کھایا۔ کھانا کھا کر اس کی جان میں جان آ رہی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، وہ یہی سوچنے لگا، یہاں سے کیسے نکلوں گا، راستہ تو مجھے پتا نہیں۔ پر وہ ایک ایسا ریگستان تھا کہ جہاں پر وہ چلتے جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کو منزل نہیں مل رہی تھی۔ وہ بھٹک رہا تھا اور ٹھیک اسی جگہ آ جاتا جہاں پہلے موجود ہوتا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ شخص پھر نہ آیا تو عالم بھوک سے بے حال ہونے لگا۔ پھر وہی شخص کھانا لے کر آیا۔ اب اس نے عالم سے کہا،
تمہارے ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں تم کو کھانا دے سکتا ہوں۔ عالم نہیں چاہتا تھا کہ پوری زندگی کی یعنی 70 سال کی نمازیں اس سے دے دی جائیں۔ مجبور ہو کر یہ بات منظور کر لی اور ساری عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھایا، کیونکہ اس وقت تو روٹی کھانی تھی، روٹی سب سے زیادہ اہم تھی۔ عالم کو پھر بھوکا رہنا پڑا، تو پھر وہ شخص اپنا تھال اٹھا کر آیا اور کہا، ہاں بھائی بھوک لگی ہے؟ ہاں بہت بھوکا ہوں، اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اگر تم اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ عالم کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا، جب وہ اپنا حج دے چکا تھا، اپنی نمازیں دے چکا تھا، تو پھر زکوٰۃ کے کیا کہنے تھے؟ اس نے ساری زندگی کی زکوٰۃ کا ثواب دے کر کھانا کھا لیا۔ چوتھی بار جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو عالم نے کہا، اب میں کچھ بھی نہیں دے سکوں گا، اب تم اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ وہ شخص نے کہا، بس میں تو کھانا نہیں مل سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کاغذ اور قلم لایا ہوں، تم اس پر لکھ دو کہ میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں، ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی، اور یہی نہیں جو زندگی بھر صدقہ و خیرات کیا ہے، جتنے اچھے کام کیے ہیں، جتنی عبادت کی ہے، جتنے نوافل پڑھے ہیں، جتنے میں نے سجدے کیے ہیں، جتنے روزے رکھے ہیں، اتنا، اور جتنا میں نے علم حاصل کیا ہے قرآن پاک کو، جو میں نے حفظ کیا ہے، ہر آیت جو میں نے یاد کی ہے، اور ہر حدیث میں جو میں نے یاد کیا ہے، وہ سب میں نے اس شخص کو ایک روٹی کے بدلے دے دی۔ مجبور ہو کر بھوک کے ہاتھوں روٹی کے لیے عالم نے یہ سب کچھ لکھ دیا اور کھانا کھا لیا۔ اب سوچ رہا تھا کچھ بھی تو نہیں بچا، یہ شخص مجھ سے کیا لے گا؟ سب تو لے گیا، اب مجھے جلد راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن میں نے جو اتنے دنوں سے بھٹک رہا تھا، کیا مجھے راستہ ملے گا؟ زندگی بھر کی کمائی میں نے شخص کو دے دی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب میں اپنے آپ کو کیا مسلمان کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ لیکن کہیں اندر سے آواز آئی، ارے لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگوں کے سامنے میری بات کیسے آئے گی؟ میں اپنے آپ کو وہاں پر عالم کہوں گا، مولانا کہوں گا، فخر سے بتاؤں گا، دیکھو میں 7 حج کر کے آیا ہوں، اور میری زندگی میں کیا کچھ میں نے حاصل کیا ہے۔ اچانک وہ یہی سوچتے چلے جا رہا تھا کہ سامنے سمندر آ گیا۔ یہ میں سمندر کے پاس کیسے پہنچا؟ ابھی تو دور دور تک ایک بڑا سا صحرا تھا۔ بہرحال وہ کشتی کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اپنے وطن واپس جانے کا۔ اسی دن مولانا کو دور سے ایک سمندری جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی پگڑی ہوا میں لہرائی، جہاز والوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی طرف ایک کشتی بھیجی۔ اس طرح عالم اپنے وطن پہنچا اور لوگوں میں اپنے سفر حج اور مکہ میں رہنے کے واقعات سناتا رہا، فخر سے بتاتا رہا۔ لوگ خوش بھی ہوتے رہے، تعریف بھی کرتے رہے، اور یہ سوچتے رہے کہ لوگوں کو کیا پتا، یہی تو سوچتے اب اس عالم نے لوگوں کو تو اپنی باتوں میں کر لیا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں کے سامنے تو کھلا نہیں، اب سب بتا دیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھویا، صرف پایا ہے۔ اس بابا کو دیکھتا ہوں جو لوگوں کے بیچ اللہ والا مشہور ہے، آج جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کے لوگ کتنی بات مانتے ہیں، اور یہی سوچ کر پھر سے گردن اکڑا کر اللہ والے کی محفل میں پہنچا۔ وہاں آپ بھی کسی بہت بہترین حدیث کے بارے میں بابا فرید بتا رہے تھے۔ بابا صاحب نے عالم کو دیکھا تو کہا، آہا یہ 7 سالوں میں کہاں تھے کہ میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں، بہت مزے کی زندگی گزار کے آیا ہوں۔ کیا کر کے آئے ہو یہ تو بتاؤ؟ بابا صاحب نے کہا، بتائیے کیا کیا حاصل کیا آپ نے وہاں پر؟ میں نے 7 حج کیے، عمرے تو اتنے کیے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد نہیں۔ میں نے زکوٰۃ دی، میں نے نمازیں بھی پڑھی مسجد احرام میں اور مسجد نبوی سے، سوچے کتنے خوش نصیب ہوں میں، اتنے سجدے کیے ہیں کہ یاد بھی نہیں، دل تو نہیں تھا آنے کا، لیکن اب بہت کچھ پا چکا تھا، سوچا اپنے لوگوں میں اپنا علم بانٹوں، اس لیے میں یہاں چلا آیا کہ پھر سے یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دوں گا، اب جب لگے گا کہ مجھے جانا ہے واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ والے بابا فرید نے کہا، تو کیسے آئے ہو؟ میں پانی کے جہاں سے آیا ہوں، بہت بڑا جہاز تھا، آرام سے آ گئے؟ ہاں بہت آرام سے آ گیا، بیچ میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے تو اتنا اچھا سفر لگا کہ بتا نہیں سکتا، میں تو بس سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کتنی مہربانی کی ہے کہ مجھ پر کوئی مشکل بھی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں پڑی، بڑے آرام سے ٹھاٹھ سے آیا ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنے سالوں بعد میں نے سفر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا گھمایا کہ میں نے صحراؤں کا سفر بھی کیا، میں نے سمندروں کو دیکھا اور اب یہاں پر پہنچا ہوں، اس لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ بس بتا نہیں سکتا۔ سب کچھ تو میں نے پا لیا ہے ان 75 سالوں میں، جس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔
اور لوگ تو واہ واہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کو ہم بڑا یاد کرتے ہیں۔ بابا صاحب نے کہا بات تو سچ ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ اس دن کے بعد سے کہاں چلے گئے اور میری بات کو کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے آپ سے کہا تھا۔ حضرت بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا رکے۔ عالم نے کہا کیا کہا تھا آپ نے؟ تو کچھ یاد نہیں۔ ارے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، یعنی اسلام کن 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، ہم مسلمان نہ رہیں گے۔ عالم ناراض ہو گیا اور کچھ ناراض ہو کر کہا کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں، دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہ کریں۔ بابا صاحب نے کہا اگر میں ثابت کر دوں تو؟ عالم نے کہا میں مان لوں گا۔ حضرت بابا صاحب اٹھے، حجرے کے اندر چلے گئے۔ اب بہت دیر تک اندر رہے، سب انتظار کر رہے تھے آخر اس عالم کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ بھی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ یہ آدمی کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، یا تو میرے علم کو نیچے گرانا چاہتا ہے یا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ درویش تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی کتاب اللہ والے اٹھا کر لائے اور کچھ دیر تک اس کے صفحے الٹ پلٹ کرتے رہے، آخر ایک جگہ ٹھہر گئے۔ عالم کو قریب بلا کر فرمایا اس سے پڑھیے۔ عالم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتاب میں وہی تحریر درج تھی، یعنی وہی لکھا ہوا تھا جو عالم نے شخص کو لکھ کر دیا تھا، میں نے 7 حج ساری عمر کی زکوٰۃ اور شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ امام صاحب نے کہا یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میرے ساتھ یہاں واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ کتاب آپ تک کیسے پہنچی؟ اللہ والے نے کہا جس طرح تم نے قریب سے کہا تھا میرے پاس تجھے دینے کے لیے روٹی نہیں، اس نے کہا تھا میں بھوکا ہوں، 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا، بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کی بھوک کے درد کو نہیں سمجھا۔ پھر تمہارے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس صحرا میں بھٹکایا، تم نے اپنے سارے کام جو کہ مسلمان پر فرض ہیں وہ بھی دے دیے، صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہم تک یہ کتاب کیسے پہنچی یہ مت جانو، بس اتنا جان لو 2 وقت کی روٹی کے لیے سر اپنا دین ایمان سب بیچ دیتا ہے، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ سے بھوک ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک مصیبت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ کب آتی ہے؟ جب انسان غریب ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کی جیب خالی ہوتی ہے، اس کا روزگار نہیں ہوتا۔ اب جو علم کی تم بات کر رہے تھے کہ جس علم پر تمہیں غرور ہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہوں، میں لوگوں کو یہ کرتا ہوں، لوگوں کو وہ کرتا ہوں، لیکن تمہارے نزدیک کیا کسی کے ساتھ یعنی انسان کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا، اس کے ساتھ تمیز سے پیش نہ آنا، اپنے آپ کو اس کے سامنے بڑا بنانا، اکڑ کے کھڑا ہونا، غرور کرنا، اور جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے ہاتھ کو جکڑ دینا، اس کو دھتکار دینا، اس کی محبت کو ایک طرف کر دینا۔ اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے، ہاں اللہ خوش ہوتا ہے اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، اس کی غریبی کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے، یعنی انسان اپنے دین سے نکل جائے۔ تم خود دیکھ لو، تمہارے پاس پیسے نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا اپنے سارے روزے نماز زکوٰۃ سب دے دیا، یعنی اپنی زندگی بھر کی کمائی تم نے ایک روٹی کے بدلے دے دی۔ یہاں تک کہ 7 حج جو تم نے بڑے فخر سے کیے تھے کہ لوگوں کو میں جا کر بتاؤں گا، وہ بھی تم نے دے دیے۔ اس لیے تم کو احساس دلایا گیا کہ صرف بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، پر کسی انسان کی فکر نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھنا، کسی بیوہ کی ذمہ داری نہ لینا، یہ سب بھی اسلام کے رکن میں شامل ہے۔ یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں کیونکہ اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل ہے کسی بھوکے کے پیٹ کو بھرنا۔ اب سمجھے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں تو خود کو بڑا عالم سمجھتا تھا، بڑا مولوی سمجھتا تھا، اب تک مجھے اس بات پر غرور تھا، لیکن آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل عالم کون ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اگر دل میں سختی ہو، دل میں نرمی نہ ہو، کسی کے لیے ہمدردی نہ ہو، کسی کی محبت کو آپ سمجھے نہ، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اب میں سمجھا آپ نے کیوں کہا کہ روٹی بھی ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے بتا دیا گیا کہ اسلام میں ویسے تو 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں، لیکن ایک روٹی ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اپنا دین و ایمان بیچ دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اسلام میں کہا گیا ہے کہ رمضان کریم میں زکوٰۃ دو،
تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح کم از کم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو تو جائیں۔ اللہ کو یاد تو کر لے، ورنہ اس حالت میں اللہ بھی یاد نہیں آتا۔ وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کئی سال تک اللہ تعالیٰ ان کو اتنا صبر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں انسان کی روح تو یہی مانگتی ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد اس عالم نے بابا فرید سے معافی مانگی اور کہا، اب میں آپ کا مرید ہو گیا۔ میں سمجھ گیا جو آپ نے 7 سال پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھ سے کیوں سب کچھ لے لیا گیا۔ اللہ والے نے کہا، بابا فرید نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں لیا گیا، وہ صرف تمہارا امتحان تھا۔ تم اب بھی 7 حج کر کے آئے ہو، ان کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ صرف تمہاری تربیت کا حصہ تھا کہ اگر دین کی بات پھیلا رہے ہو تو پہلے خود کو ٹھیک کرو، پھر دنیا کو ٹھیک کرنا، کیونکہ جب تک ہمارے دل میں نرمی نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، تو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے ہم زمین سجدوں سے بھر دیں۔